میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہتے میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہتے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہنا ہاں دن راتی خیال یار وچ میں مست رہنا دن راتی میرے دل وچ سجن وسدے میرے دیدے ٹھرے رہندے میرے دل وچ سجن وسدے میرے دیدے ٹھرے رہندے میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی میں لج پالا دمگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالا دمگتا ہاں میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستو بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل فرمایا صدقہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا سنو ساریاں بیلیاں نو عظیم الشان رحمتاں اور برکتاں والا دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا خالق کائنات دی بارگاہ اندر دعا گوا کہ اللہ کریم اس مقدس دن دا صدقہ ساڈے سب دے حال رحم و کرم فرمائے ساڈا اتنے مل بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول دا ذکر سننا اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرما کے دین و دنیا دے اندر برکت دا سبب اور آخرت دے اندر ذریعہ نجات بنائے آمین ثم آمین ماہ ذوالقعدہ شریف دا دوسرا جمعہ شریف ہے آج دے اس جمعۃ المبارک دے اتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا اور منشا دا اجر بیان کرن دی سعادت حاصل کرانگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا واسطے انسان جو بھی کام کرتا ہے
وہ انسان کو دنیا اتنے بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت اتنے بھی فائدہ دیتا ہے۔ جڑی میں آیت کریمہ تواڈے سامنے بیان کی تھی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص حقیقت تو پردہ اٹھایا ہے، اور اے وے کہ قیامت دے دن دنیا دے سارے بھائی چارے، یارانے اور دوستیاں ختم ہو جان گیا۔ ہر شخص یہی چاہے گا کہ ان دے حصے دا عذاب جڑا ہے کسی دوسرے دے مسلط کر دیتا جائے، اور ایک دوسرے دے کولوں بیزاری دا اعلان کرن گے، دور نسل دا اعلان کرن گے، تنگی دا اعلان کرن گے، حتیٰ کہ انسان دے جگری دوست اور جانی دوست جڑے ہون گے ایک دوسرے دے دشمن بن جان گے۔ صرف دشمن ہی نہیں بنن گے، صرف دوست ہی نہیں بلکہ عزیز ترین اور قریبی رشتہ دار بھی اس انسان دے کولوں دور نسن گے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دی وضاحت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمائی۔ خالق کائنات نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قیامت والے دن انسان اپنے بھائی کولو، اپنی والدہ کولو، اپنے باپ کولو، اپنی بیوی کولو، اپنے بیٹیاں کولو دور نسے گا۔ جتنے بھی رشتے نے، دوستیاں نے، یارانے نے، صرف دنیا دی حد تک نے۔ قیامت والے دن جنہ دا انسان سنگت نصیب ہوئے گی یا جنہ دا قرب نصیب ہوئے گا، وہ لوگ ہون گے جڑے پرہیزگار ہون گے، متقی ہون گے، اللہ دا خوف رکھن والے ہون گے، اور اللہ دی رضا واسطے کوئی بھی نیکی دا کام کرن والے ہون گے۔ جڑے لوگ پرہیزگار ہون گے وہ عمر بھر اللہ دی ذات دے کولوں ڈردے رہن گے۔ اونا دی دوستی آپس کے اندر کسی دنیاوی غرض کی وجہ تو نہیں ہوئے گی، بلکہ صرف اور صرف اللہ دی رضا واسطے ہوئے گی۔ اور اس روز بھی اونا دی دوستی جویں دنیا دے قائم سی، قیامت والے دن بھی اونا دی دوستی اور یارانے جڑے نے قائم رہن گے اور انہوں نے نفع دیں گے۔ اس دی وضاحت حدیث پاک کے اندر ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ کتھے نے وہ لوگ جڑے میری رضا واسطے آپس کے اندر ایک دوجے نال محبت کرتے سن، ایک دوسرے کول مل کے بیٹھتے سن، مینوں اپنے جلال دی قسم میں اج انہوں اپنے سایہ رحمت دے تھلے جگہ دیاں گا، کیونکہ اج دا دن جڑا ہے میرے سایہ رحمت تو علاوہ کوئی بھی دوسرا سایہ نہیں ہوئے گا۔ تو اسی طرح اس کی مزید وضاحت کے اندر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک قول نقل فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دو مومن دوست اور دو کافر دوست دنیا اتنے ایک دوسرے نال یارانہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، تو دو مومن دوست جدو اس دنیا تو چلے جاندے نے نا، ایک انہاں وچوں ایک فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا جڑا ہے اللہ دی بارگاہ چرز کرتا ہے کہ یا رب کریم میرا فلاں دوست مینوں تیری اور تیرے رسول دی اطاعت اور نیکی کرن دا حکم دیندا سی، مینوں برائی تو روکدا سی اور خبر دیندا سی کہ میں تیری بارگاہ چ حاضر ہواں۔ یا رب کریم میں ہن او فانی دنیا نو چھوڑ کے آ گیا وا، اس واسطے میرے بعد میرے دوست نو گمراہ نہ کری، انہوں بھی نیکی کرن دا جذبہ عطا فرمائی اور انہوں ہدایت نہیں جس طرح انہیں مینوں دنیا کے ہدایت والا راستہ دکھایا ہے، اندر کرم فرمائی جس طرح انہیں میرے اتنے دنیا کے رہ کے میری اصلاح کرتا رہا، میرے اتنے کرم فرماتا رہا۔
تے جدوں اس دا مومن دوسرا دوست اس دنیا تو چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں دیاں روحاں نوں جمع کرتا ہے اور فرماندا ہے کہ تسی ایک دوسرے کی تعریف کرو. تو وہ کہندا ہے یہ میرا اچھا دوست سی، میرا اچھا ساتھی سی، میرا اچھا بھائی سی. اور رب انہاں دونوں نوں معاف فرما دیندا ہے. اور جدوں دو کافر دوست مر جاندے نے تو وہ کہندا ہے کہ یا رب میرا فلاں جڑا دوست سی وہ مینوں تیرے اور تیرے رسول دی فرما برداری تو روکدا سی، منع کردا سی، مینوں برے کماں دا حکم دیتا سی، نیکی تو روکتا سی، مینوں تیری بارگاہ حاضر نہیں سی ہون دیندا. کہ اللہ فرمائے گا تسی ایک دوسرے کی تعریف کرو تو وہ ایک دوسرے کو کہن گے کہ میرا بڑا برا دوست سی، برا بھائی سی اور میرا برا ساتھی سی. تو اس واسطے جدو انسان اچھے لوگوں کے نال تعلق رکھتا ہے تو قیامت والے دن بھی اس انسان کو انہاں اچھائیاں دی وجہ تو رب جڑا ہے معاف فرما دے گا. اس واسطے انسان کو ایک کوشش کرنی چاہیے اور اللہ دی بارگاہ اندر ایک دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ساری ہمیشہ سنگت اور ساڈا تعلق انہاں لوگوں کے نال رہنا چاہیے جڑا سانو نیکی کرن دی اور نیکی دی دعوت دین دی توفیق عطا فرماندے ہون اور سانو نیکی دا حکم دیندے ہون. اس واسطے کسی شاعر نے بڑی سونی اندر اتنے گل کی تھی. انہیں آخیا کہ چنگیاں دے میں لڑ لگی میری جھولی وچ پھل پے، مندیاں دے میں لڑ لگی میرے اگلے بھی ڈل گئے. تو اس واسطے جدو انسان اچھے لوگوں کے نال تعلق رکھتا ہے تو انسان نو دنیا اتنے بھی ان کا فائدہ ہوتا ہے اور آخرت دے اتنے بھی ان کا فائدہ ہوتا ہے. اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے اللہ دی بارگاہ جڑا سب تو زیادہ اور پسندیدہ عمل جڑا ہے اللہ دی رضا واسطے کسی نال پیار اور محبت کرنا اور اچھے لوگوں دی صحبت اختیار کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور اللہ دی رضا واسطے کسی دے نال دشمنی رکھنا اور انہوں ایسے چیز تو دور رہنا جن میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، انسان دنیا تو اتنے بھی فائدہ دیندی ہے اور آخرت اندر بھی فائدہ دیندی ہے. مثال کے طور پہ اگر انسان کسی اچھے بندے نال اس وجہ تو دوستی رکھتا ہے، انہوں نال پیار کرتا ہے کہ اللہ دے مقبول بندے نے تو دنیا اتنے بھی فائدہ ہے، آخرت اتنے بھی فائدہ ہوئے گا. اور اسی طرح اگر انسان کسی دے نال دشمنی رکھتا ہے اللہ دی رضا واسطے، مثال کے طور پہ کسی بد عقیدہ شخص دے نال نفرت کرتا ہے اللہ دی رضا دی خاطر کہ گمراہ لوگ نے اور بے دین نے، اگر میں انہاں دی صحبت اندر بیٹھا گا کہ میرا ایمان بھی خراب نہ ہو جائے، میری عاقبت خراب نہ ہو جائے، تو اس دے اتے بھی انسان کو اجر دیتا جاتا ہے، اس دے اتے بھی انسان کو اجر دیتا جاتا ہے. اس واسطے چاہیے انسان کو کہ ہمیشہ اپنا تعلق جڑا ہے اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی خوشنودی واسطے رکھنا چاہیے. حضرت ابو ادریس خلابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ میں ایک دن دمشق دی جامع مسجد اندر داخل ہویا تے ایک نوجوان کو دیکھا جڑا بڑا ہی خوبصورت سی اور لوگ ان دے ارد گرد حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے سن. جدوں انہوں کا کسی گل اتنے اختلاف ہو جاتا سی تو وہ ایک دوسرے کی خدمت عرض کرتے سن کہ ساری اس رائے کے اتنے ارشاد فرماؤ، اس کے مطابق اسی عمل کریے. تو میرے پوچھنے تے دسیا گیا کہ یہ جڑے نورانی شکل والے بزرگ نے جڑے سامنے بیٹھے نے کون نے؟ انہوں نے کیا کہ صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. دوسرے دن میں انہوں کی ملاقات واسطے صبح سویرے اپنے گھر دے وچوں نکلیا تے انہوں دی بارگاہ حاضر ہویا. میرے جان تو پہلے جڑا ہے وہ نماز کے اندر مشغول سن، جو میں انہوں دے کول بیٹھ گیا اور نماز دا انتظار انہوں دے فارغ ہونے دا انتظار کرن لگ گیا. تو جدو انہوں نے سلام پھیر کے بیٹھے تو میں انہوں نے سلام عرض کیتا اور کیا کہ میں اللہ دی رضا واسطے تواڈے نال محبت کرنا وا. تے جدو انہوں نے یہ لفظ سنے تو انہوں نے 3 مرتبہ اس چیز کو دہرایا کہ فرمایا تو واقعہ ہی اللہ دی رضا واسطے میرے نال محبت کرنا ہے؟ کیا تو واقعہ ہی اللہ دی رضا واسطے محبت کرنا ہے؟ کیا واقعہ ہی تو اللہ دی رضا واسطے میرے نال محبت کرنا ہے؟ انہوں نے آخیا کہ میں ہاں واقعہ ہی اللہ دی رضا واسطے تواڈے نال محبت کرنا وا.
تو انہوں نے آکھیا تو میرے قریب ہو جا، تینوں خوشخبری دینا وا کہ میں زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں سنیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے کہ جڑا میری رضا واسطے آپس دے اندر جڑا محبت کردا ہے اور مل بیٹھدا ہے اور میری خوشنودی واسطے ایک دوسرے نال ملاقات کردا ہے، انہاں میری رضا واسطے انہاں دے اوتے مال خرچ کردا ہے تے میں رب اودے نال محبت کرن لگ جانا۔ جڑا میری رضا دی خاطر ایک دوسرے نال محبت کردا ہے تے میں رب انہاں دے نال محبت کرن لگ جانا وا۔ اس واسطے حضرت میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی سونی گل کی تھی۔ انہوں نے آکھیا چنگے بندے دی صحبت یارو دل دکان اتارا چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا لئیے پاوے کچھ بھی نہ کہ مشکان کہ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا لویے پاوے کچھ بھی نہ تے جن کا تسی غور کیتا ہوئے گا کہ اگر انسان کسی خوشبو والی دکان دے اندر داخل ہو جائے نا تے تھوڑی دیر اس دکان دے اندر روے، پاوے او تو خوشبو خریدے یا نہ خریدے، مگر کچھ دیر تو بعد جدو واپس نکل جائے نا تے ان دے جسم دے وچوں یا ان دے کپڑیاں دے وچوں یا ان دے ہتھاں دے وچوں خوشبو آ رہی ہوندی ہے، پاوے اس کچھ بھی نہ لیا ہوئے گا۔ تے اگر انسان کسی لوہار دی دکان تے بیٹھ جائے، ان دے کولوں خریدے پاوے کچھ بھی نہ کرے، تے تھوڑی دیر بعد اگر بے احتیاطی کرے گا تے ویکھے گا کہ ان دی کپڑیاں دے اوتے چنگاں پیاں ہون گیاں، لیا اس پاوے کچھ بھی نہیں۔ حضرت میاں صاحب نے مثال دیتی ہے کہ جدو انسان اچھے لوگاں دی صحبت اندر بیٹھدا ہے تے پھر ان دی زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے، ان دی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ ان دے اوتے میں اس حدیث پاک دی ترجمانی مزید اگے حدیث پاک دی روشنی دے اندر کرنا چاہنا کہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی طرف وہی فرمائی، کیونکہ جس موضوع دے اوتے میں گفتگو کر رہا ہاں وہ اے موضوع ہے کہ اللہ دی رضا واسطے کسی نال پیار کرن دا انسان اجر کنا کو ملدا ہے۔ اس دنیا دے اوتے تے ملے گا ہی ملے گا، مگر دنیا تو بعد جب انسان بروز محشر جائے گا اس وقت میں انسان اس اچھے بندے دی صحبت اور اللہ دی رضا دا اجر بروز قیامت بھی عطا کیتا جائے گا۔ حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمائی اور پوچھیا کہ اے موسیٰ کیا تو میرے واسطے کوئی عمل کیتا ہے؟ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا رب کریم میں یقیناً جنہیں بھی عمل کرنا وا سارے دے سارے تیری رضا واسطے کرنا وا، میں نماز پڑھنا وا تیری بارگاہ سربہ سجود ہونا وا تیری رضا واسطے ہونا وا، اگر روزے رکھنا وا تو بھی تیری رضا واسطے رکھنا وا، اگر کوئی صدقہ و خیرات کرنا وا تو بھی تیری رضا واسطے کرنا وا، تے میں ہر وقت اگر تیرا ذکر کردا رہنا وا تو بھی تیری رضا واسطے کردا رہنا وا۔ تے اے موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ یا رب کریم میرا کوئی بھی عمل ہے تے میں تیری رضا واسطے کرنا وا،
تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ نماز تیری دلیل ہے، روزہ تینوں جہنم تو بچان دی ڈھال ہے، اور صدقہ تیرے واسطے سایہ ہے، اور میرا ذکر کرنا تیرے واسطے نور ہے۔ دس تو میرے واسطے کیڑا عمل کیتا ہے، میرے واسطے کیڑا عمل کیتا ہے؟ تے سارے ایسے عمل نے جڑے تینوں فائدہ دین گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی کہ اے رب کریم تو ہی میری رہنمائی فرما، وہ کیڑا عمل ہے جڑا تینوں پسند ہے تے جڑا میں رب العالمین کرا تے مینوں تیری رضا شامل ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا کیا تو میرے واسطے کسی نال پیار کیتا ہے؟ کیا تو میرے نال میری ذات واسطے میری رضا واسطے کسی نال پیار کیتا ہے یا کسی دے نال ناراضگی رکھی ہے؟ تو معلوم ہویا اللہ دی بارگاہ اندر جڑا سب تو پسندیدہ عمل ہے وہ اللہ دی رضا واسطے کسی دے نال پیار کرنا اور کسی دے نال نفرت کا اظہار کرنا۔ اتھے حدیث پاک دی مزید میں وضاحت کراں کہ اتھے حدیث پاک دے اندر آیا کہ نماز تیری دلیل، روزہ تینوں جہنم تو بچان دی ڈال ہے۔ تو جہنم تے اون دے واسطے جڑا بندہ گناہ گار ہوئے گا تو نبی تے گناہاں تو معصوم ہوندا ہے۔ یہ تعلیم امت واسطے بیان کیتا گیا کہ جدو انسان کسی دوسرے انسان نال اللہ دی رضا واسطے کوئی اچھا عمل کردا ہے تو پھر رب دنیا دے اوتے بھی انہوں فائدہ دیندا ہے تے آخرت دے اندر بھی فائدہ دیندا ہے، آخرت دے اندر بھی اس انسان نوں فائدہ ملیا جاندا ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دی خوشنودی واسطے کسی دے نال ملاقات کرنا اے انسان واسطے بڑا خوش قسمتی اور انسان واسطے بڑی سعادت مندی دی بات ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کی ترجمانی کی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ صحبت سال ترا سال کند، صحبت تال ترا تال کند۔ آپ نے فرمایا کہ چنگے انسان دی صحبت جڑی ہوتی ہے وہ انسان نو اچھا بنا دیندی ہے، اور برے انسان دی جڑی صحبت ہوتی ہے وہ انسان کو برا بنا کے رکھ دیندی ہے، برا بنا کے رکھ دیندی ہے۔ تسی دیکھیا ہوئے گا کہ ایک بنی اسرائیل دا بندہ سی جنہیں تقریباً 100 قتل کیتے سن، 100 قتل کیتے سن، تے اس تو بعد بھی جڑا ہے ان دی توبہ کس طرح قبول ہوئی؟ اللہ والیہ دی صحبت اختیار کرن دی وجہ تو دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لئی۔ تو معلوم ہویا کہ جدو انسان کسی اللہ دی رضا واسطے کسی اچھائی دا ارادہ کردا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں اچھائی دی طرف جدو ان دا قدم اٹھدا ہے تو اچھائی جڑی ہے ان دے گناہاں نوں مٹا دیندی ہے، اچھائی جڑی ہے ان دے گناہاں نوں مٹا دیندی ہے۔ دوسری روایت اندر ہوندا ہے کہ بروز قیامت ایک انسان جڑا ہے پیش کیتا جائے گا، مومن پیش کیتا جائے گا اللہ دی بارگاہ چ، اعمال دا وزن کیتا جائے گا تے اندیاں بدیاں اندیاں نیکیاں نالوں وزنی ہون گیاں تو انہوں جہنم دے اندر جان دا حکم دیتا جائے گا۔ تو عرض کرے گا کہ میرے پروردگار میں تھوڑی ساری مہلت دے، میں کسی کول جا کے اپنی کوئی نیکیاں لے آواں تے تیرے عذاب دے کولوں بچ جاواں۔ جنہی میں آیت کریمہ پڑھی کہ انسان دیاں اے جڑے رشتے ناتے تعلق نے صرف دنیا دی حد تک نے، آخرت اندر انہاں دا ادو ہی فائدہ ہوئے گا جدو انسان اللہ دی رضا واسطے کسی دے نال محبت کرے گا۔ خالق کائنات نے واضح الفاظ اندر فرمایا کہ یوما یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، فرمایا کہ قیامت والے دن انسان دے بھائی، انسان دی والدہ، اس دا باپ، اس دی بیوی، اس دے بچے ایک دوسرے کو دور نسل دی کوشش کرن گے، دور نسل دی کوشش کرن گے تے مگر جنہ اللہ دی رضا واسطے پیار کیتا ہوئے گا قیامت والے دن رب انہاں نوں جڑا اکٹھیا فرما دے گا اور انہاں دی سنگت ایک دوسرے نوں فائدہ دے گی۔ تو حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے کہ وہ انسان جڑا ہے اپنی والدہ دے کول جائے گا کچھ نیکیاں منگن واسطے کہ مینوں کچھ نیکیاں دے دے تے میں اللہ دی عذاب کولوں بچ جاں، اللہ دے غضب کولوں بچ جاواں۔ تے والدہ عرض کرے گی کہ تینوں پتہ ہے کہ اللہ دا عذاب بڑا ہے، میں تے خود عذاب تو محفوظ ہونا چاہنی ہاں، اس واسطے میں تینوں نیکی نہیں دے سکتی۔ تو اسی طرح انسان لچار ہوندا کدی اپنے والد کول، کدی اپنے بھائی کول، اور کدی اپنے عزیز و اقربا کول، اپنے جانی جڑے جگری دوست دنیا دے بڑیاں نوں سمجھدا سی وہ سارے دے کول ہو کے آئے گا تو کوئی بھی بندہ نیکی دین واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔
تو وہ انسان جہنم کی طرف فرشتے لے کے چلے جان گے، مگر نیک لوگوں کی صحبت جڑے اللہ کو ڈردے رہے اور پرہیزگاری اختیار کرتے رہے، دین دے اتنے اپنی زندگی بسر کرتے رہے اور ایک دوسرے نال اللہ دی رضا واسطے پیار کرتے رہے، تو وہ قیامت والے دن رب انہوں نے اینا کو اجر دے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ جڑا ہے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوئے گا تو ان کی نظر ایک اللہ والے اتنے پوے گی، تو جا کے عرض کرے گا کہ تسی مینوں پہچان دے ہو؟ وہ آکھن گے بھائی بیلیا تو کون ہے؟ فرمائے گا کہ میں دنیا اتنے تہاڈی صحبت اندر بیٹھا سا، تسی اللہ دے مقبول بندے ساؤ، میں اس وجہ تو تہاڈی بارگاہ بیٹھا سا کیونکہ تہاڈے ملفوظات تو مستفید ہویا سا اور مینوں یہ سعادت نصیب ہوئی سی کہ میں ایک دفعہ تہانوں وضو کروایا سی تو تساں وضو کر کے نماز پڑھی سی، تے رب العالمین فرمان کہ کیا میرے نیک بندے یہ بندہ صحیح آندا پیا کہ دنیا اتنے میری رضا واسطے تیرے نال پیار کردا رہا اور تیری بارگاہ بیٹھیا، تیری خدمت کی تھی، تے او اللہ والے عرض کرن گے کہ ہاں یا رب کریم میں بندہ صحیح کہہ رہا ہے۔ رب فرمائے گا انہوں بھی اپنے آپ جنت کے اندر لے کے چلا جا۔ تو تسی یقین کرو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا واسطے ایک دوسرے نال پیار کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنا کو پسند ہے۔ اج لوگ مفاد دا پیار کرتے ہیں، مطلب دا دنیا دے پیار کرتے ہیں، یہ دنیا دے مطلب دا پیار یہ انسان قیامت والے دن تے فائدہ نہیں دے گا، دنیا اتنے چاہے کدے نہ کدے ہو جائے، مگر اگر انسان رضائے الہی واسطے کسی دے نال پیار کرے گا تو دنیا اتنے بھی فائدہ ہوئے گا، تو آخرت اتر بھی فائدہ ہوئے گا، آخرت اتر بھی فائدہ ہوئے گا۔ تو اللہ والے تے پھر اللہ دے نیک بندے، یہ جو میں بیان کیتا ایک عام انسان دی گل ہے کہ کسی عام مسلمان دی گل ہے کہ اگر وہ نیکی دی طرف رغبت رکھدا ہے، کسی نال پیار کردا ہے، محبت دا اظہار کردا ہے کہ اللہ دی رضا واسطے کردا ہے، تو اللہ دی رضا واسطے نفرت رکھدا ہے، تو وہ انسان دنیا دے بھی فائدہ ہے، تو آخرت دے فائدہ ہے۔ کہ یہ اگر انسان اللہ دے نیک برگزیدہ بندے اولیاء کاملین دے نال پیار کرے گا تو پھر انسان کنا کو دنیا دے بھی فائدہ ہوئے گا، تو آخرت دے بھی فائدہ ہوئے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چیز دی ترجمانی کی تھی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ انسان دنیا اتنے جب اللہ کی رضا واسطے پیار کرتا ہے، اللہ کی رضا واسطے نفرت کرتا ہے، تو پھر انسان دی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ جب اللہ کے مقبول بندیاں نال پیار کرتا ہے، انہاں دی صحبت اندر بیٹھتا ہے، اونہاں تے اللہ والیاں دا رنگ چڑھ جاتا ہے، وہ دنیا تو کنارہ کش ہو کے اپنی لوگ اللہ دے نال لا لیتا ہے۔ تے فرماتے ہیں وہ چند کڑیاں جڑا اللہ دی اللہ والیاں دی بارگاہ وچ بیٹھ جاتا ہے، اس چند کڑیاں اونیاں جڑیاں ہزاراں کڑیاں برائی دے اندر بیتیاں انہاں تو 1000 درجہ بہتر ہے، 1000 درجہ بہتر ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ با صحبت اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں جڑا انسان اللہ والیاں دی بارگاہ وچ بیٹھ کے اپنے اوتے اللہ دا رنگ چڑھا لیندا ہے، حزب اللہ دا رنگ چڑھا لیندا ہے، اللہ دا رنگ چڑھا لیندا ہے، کہ وہ ساری زندگی جڑی انہیں اللہ دی نافرمانی اندر گزار دیتی ہے، اگر اللہ والیاں دی صحبت میں بیٹھ کے اللہ دا رنگ چڑھ جاتا ہے اندر اوتے، اللہ دی محبت اندر دل وچ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ فرماتے ہیں جڑیاں لاپرواہی دیاں کڑیاں گزریاں انہاں تو بہتر وہ چند کڑیاں نے جڑا وہ نیک بندے دی صحبت اندر بیٹھا ہویا ہے، نیک بندے دی صحبت اندر بیٹھا ہویا ہے۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا اور خوشنودی واسطے انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے نال محبت کا اظہار کرے، نہ کہ انسان جڑا ہے
ایک مفاد پرستی یا مطلب پرستی نال دنیا دے اگر کسی نال پیار کرے گا تو قیامت والے دن سارے یارانے دوستیاں تعلق ختم ہو جان گے، مگر متقی پرہیزگار لوگ جنہیں اللہ دی رضا واسطے پیار کریں گے انہوں دا تعلق برقرار رہے گا۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا کرنی چاہیے کہ خالق کائنات ساری دنیا بھی نیک لوگاں دی صحبت دا صدقہ بہتر بنائے اور ساری آخرت بھی نیک لوگاں دا صدقہ بہتر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔